نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، موجودہ دور میں ہمارے معاشرہ میں، ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں۔ بعض گھروں میں تو لڑکیاں لڑکے 50 سال سے اوپر کے ہو گئے ہیں جن کا ابھی تک رشتہ ہی نہیں ہوا۔ رشتہ آتا تو ہے مگر رشتہ دیکھنے والے دوبارہ بات تک نہیں کرتے۔ اس مسئلہ سے زیادہ تر نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے بہت پریشان ہیں۔ عموماً والدین بھی پریشان ہیں۔ ہر آدمی کی زبان سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی میرے بچوں کے رشتے ہی نہیں ہو رہے، فلاں رشتہ دار نے، فلاں میرے عزیز نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے، شریر جنات جادو تویز کے ذریعہ رشتوں کو باندھ دیا ہے۔ میری نظر میں یہ ایک فضول بحث ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریر جنات تعویذ جادو حقیقت ہے، اس کے برے اثرات، برے نتائج بھی حقیقت ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہر رشتہ کی رکاوٹ میں تعویذ جادو جنات اثر انداز ہوں۔ میں اس مختصر سے پروگرام میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ فی زمانہ میں وقت پر رشتے نہ ہونے کی وجہ ہماری غلط ترجیحات ہیں، ہمارے غلط فیصلے، انا، ضد، تکبر، گھمنڈ اور لالچ ہے، غلط رسم و رواج ہیں جن پر ہم سب عمل پیرا ہیں۔ ہماری پہلی غلطی وہ یہ ہے اپنی قوم، اپنی ذات۔ مثال کے طور پر کوئی ذات کا سید ہے، بھٹی ہے، رانگڑ راجپوت ہے، بھٹا ہے، گشکوری ہے، ارئی ہے، چانڈیا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ پہلے کہتا ہے کہ میں اپنی برادری سے ہٹ کر اپنے بچوں کا رشتہ نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بس برادری کا ہو، چاہے بچے بچیاں بوڑھے ہو جائیں، شادی کا انتظار کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں، مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو جائیں، والدین کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بے حس ہو چکے ہیں والدین۔ اس غلط ترجیح کا جواب یہ ہے، دیکھیں بھائی، ہم سب مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے قرآن اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہر مسئلہ کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 11 شادیاں کی، تمام کی تمام شادیاں مختلف قبائل، مختلف ذات میں کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ دینے کے لیے تیار تھی۔ قوم نے تو آفر کیا، آپ جتنے مرضی رشتہ کرنا چاہیں، جتنے شادیاں کرنا چاہیں، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے ہم آپ کی شادیاں کر دینے کو تیار ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اپنے عنوان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیں، اور وہ بھی مختلف قبیلوں میں، مختلف ذات میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ سے دو باتیں اچھی طرح سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات، مختلف قبائل سے رشتہ داریاں قائم کرنے سے اللہ کے دین کی اشاعت مقصود تھی۔ دوسری بات یہ کہ میری امت بھی اس فیصلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذات، اپنی برادری تک محدود نہ رہے، بلکہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ جہاں جس برادری میں بچیوں کا مناسب رشتہ مل رہا ہو تو کر دینا چاہیے۔ ہماری دوسری غلط ترجیح، لڑکی کماری ہو، اگر لڑکی والے ہوں تو وہ کہتے ہیں لڑکا کمارا ہو۔ اس غلط ترجیح کا بھی جواب آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ تمام مسلمانوں کی ماؤں امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 بیویاں تھیں، آپ نے 11 نکاح کیے۔ کنواری صرف حضرت اماں عائشہ صدیقہ تھیں، باقی یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ تیسری غلط ترجیح، لڑکی والے بہت زیادہ جہیز دیں۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کو کیا جہیز دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سب کا بلوغت کے بعد مناسب رشتہ فرما دیا۔ اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، کو جہیز میں صرف 1 چکی اور جائے نماز لوٹا دیا۔ جہیز اگر ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو ضرور دیتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب حضرت فاطمہ الزہرا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے تھے، حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کو دے دیں، آپ احد پہاڑ سونے کا بنا ہوا اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیں۔ کتنی بڑی آفر اللہ تعالیٰ نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری غریب امت کیا کرے گی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے کو جواب دیا کہ بس مجھے یہ ضرورت نہیں ہے۔ تیسری غلط ترجیح جو کہ لڑکی والے کرتے ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہو، مالدار ہو یا سرکاری نوکری والا ہو اور کمارا ہو، چاہے بے نمازی ہو، نشہ کرتا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو لیکن بے ادب ہو، مالدار ہو، چاہے سود اور ناجائز حرام کمائی کرتا ہو، سرکاری نوکری ہو، بس جواب سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے امی تھے، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم لدنی، علم وہبی عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ تمام دنیا کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد ہیں، صحابہ سے لے کر آج تک جتنے مسلمانوں نے آپس میں رشتہ داراں کیے ہیں، آپ غور کریں، کیا سب کی سرکاری نوکریاں تھیں؟ مسلمانوں حیا کرو، لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو، اپنی تمام فضول رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ لڑکے اور لڑکی والے دونوں سب سے پہلے دینداری دیکھیں۔ جو لڑکا اور لڑکی اللہ اور اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے آگے نہ جھکتے ہوں، مشرک نہ ہوں،
صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، نمازی ہوں، باادب ہوں، صحت مند ہوں، محنتی ہوں، لڑکا حلال کی کمائی کرتا ہو، حلال حرام کے مسائل بھی جانتا ہو، اسی طرح لڑکی بھی حلال حرام کے مسائل جانتی ہو، گھر کے کام کاج کرنا اچھی طرح جانتی ہو، بس آپ نکاح کر دیں۔ نکاح میں آسانیاں پیدا کریں، ناجائز رسم و رواج کو چھوڑ دیں، حق مہر جو ہے وہ بھی سنت محمدی کے مطابق کم سے کم رکھیں۔ اس دور میں 6,000 کافی ہے، حق مہر 5-6 ہزار کافی ہے، اس سے زائد مطالبہ نہ کریں۔ اور اسی طرح لڑکی والے بھی ناجائز مطالبہ نہ کریں، لڑکے والے بھی ناجائز مطالبہ نہ کریں، نہ خود پریشان ہوں نہ دوسروں کو پریشان کریں۔ نکاح کو عام کریں۔ آپ سے گزارش ہے، معاشرہ میں جب ہم اپنے معاشرہ کو ان غلطیوں سے، ان غلط ترجیحات سے پاک کریں گے، نکاح کو عام کریں گے اور نکاح میں آسانیاں پیدا کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارے رشتے بھی اچھے ہو جائیں گے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمارا معاشرہ پاک صاف، ناجائز حرام کاری، زنا خوری سے پاک ہو جائے گا، اور جو ہماری بیٹیاں اور بیٹے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان غلط ترجیحات کی وجہ سے سر سفید ہو چکے ہیں، یقین جانیے میرے پاس اکثر خطوط آتے ہیں لڑکیوں کے، بیٹیوں کے، اگر میں آپ کو وہ خطوط سنواؤں تو آپ کے کلیجے باہر آ جائیں۔ ایسی ایسی بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے ارمان، دل کے ارمان بس قربان کر دیے۔ بس میں ایسے خطوط ہیں جنہیں میں پڑھتے ہوئے بھی رو پڑتا ہوں، ایسے خطوط آ رہے ہیں، لڑکیاں پریشان ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اپنے راستے سے بھی بھٹک گئیں، اور کچھ ایسی ہیں جو پہلے تو بھٹک گئیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اسی طرح کچھ لڑکے بھی ہیں، اب دیکھیں کہ کتنا حالات خراب ہیں ملک کے۔ یہ عموماً اکثر ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، کم از کم ہمارے مسلمان معاشرہ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مناسب رشتہ جب ہو تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے رشتہ کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔